السلام علیکم گائز، میرا نام عظمیٰ ناز فاطمہ ہے اور میں روزانہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ڈالتی ہوں۔ کیا آپ لوگوں کو میرا واقعہ پسند نہیں ہے جو میں روزانہ ڈالتی ہوں؟ کیونکہ اس میں ویوز بہت کم آ رہے ہیں۔ سب دیکھیں، دل سے سنیں، کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ ہے اور ہمارے یوسف علیہ السلام نے کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، اور اس واقعے کا تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت واقعہ بتایا ہے، تو اس کو سنیں، اس کی خیر و برکت بھی آپ کے گھر میں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور عین کو رخصت کیا تو ساتھ ہی اس کے آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ بھائی یوسف کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے ہیں، بہت کچھ پیاری محبت کے ساتھ لیے جا رہے ہیں، اور کوئی بھائی گود میں لیتا ہے تو کوئی کندھے پر سوار کرتا ہے اور کوئی سر پر بیٹھاتا ہے، اور بڑی چاہت سے قدم بڑھائے چلے جاتے ہیں، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام شجر فراق کے نیچے مفارقت کی آخری نظروں سے کھڑے دیکھ رہے تھے، اور فراقی یوسف علیہ السلام نے آنکھوں سے آنسو کی نہریں جاری تھی۔ مطلب یعقوب علیہ السلام اس قدر رو رہے تھے کہ آنسو بہت زیادہ رواں تھے۔ پھر جب وہ اقرار دل اپنے بھائیوں کی گود میں چڑھا ہوا جاتے جاتے آپ کی نظروں سے غائب ہوا تو آپ گش کھا کر زمین پر گر گئے اور جدائی کی تاب نہ لا سکے، اور ادھر یہ کیفیت ہوئی اور ادھر برادرانی یوسف علیہ السلام پیارے یوسف علیہ السلام کو لیے ہوئے جب کنعان کی سرحد سے باہر ہوئے اور مڑ کر دیکھا کہ شجر فراق نظروں سے غائب ہو چکا اور والد بزرگوار بھی آپ اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کیا، سر سے اونچا کر کے پھینکا گود سے، جو ابھی بھائی تھے قاتل بن گئے، دم کے دم میں ہو گئے وہ کیا سے کیا، چل گئی پروا سے ایک پچھوا ہوا، پیار کرتے تھے ابھی جو سب کے سب، ہو گئے دم بھر میں وہ غیظ و غضب، خون آنکھوں میں اتر آیا ہے سمت، ہر کوئی غصے میں بھر آیا ہے سمت، اب خدا حافظ ہے یوسف آپ کا، ظالموں کا گھیرا پڑ گیا، آئے خونی کی طرح پل پر سبھی، دیکھ کرتے ہیں کیا مل کر سبھی، آج ہی یوسف کیا برے آثار ہیں، بھائی جن کے قتل کو تیار ہیں، ایک نے مارے تماچے زور سے، پھول سے رخسار پر بس کم لاح گئے، دوسرے نے ٹھوکریں ماری ہیں سمت، گر پڑا یوسف پہ ایک کوہ علم، تیسرے نے بال نوچے آپ کے جو تھے جو کنگھی سے سنوارے ہوئے باپ کے، پھر اڑائے پیرہن کے دھجیاں، پھر پڑے چاروں طرف سے دھمکیاں، اور برہنہ کر کے پھر کھینچتے پھریں، جس سے بس رگ رگ میں کانٹے پڑ گئے، پیٹتے پیٹتے یوسفا گش کھا گئے، کاش دیکھیں باپ یہ حال آپ کا، اللہ شان خداوندی ہے کہ باپ شجر فراق کے نیچے یوسف کی جدائی میں بے ہوش پڑے ہیں، اور ان سے 2 میل کے فاصلے پر پیارے یوسف کا کانٹوں اور جنگل اور کنکڑ میں میدان کی تیز دھوپ میں بے ہوش پڑے ہیں، کوئی ہے جو ان دونوں باپ بیٹوں کو ہوشیار کر کے گلے ملا دے ہے، کوئی ہے جو ان مظلوموں اور بچھڑے ہوئے کا وصال کرا دے، کوئی ہو بھی کر سکے کس کی مجال، ایک تو اے خدائے دو جلال، چاہے کنعان۔ جب یہ لوگ یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تو سب نے ظلم و تعدید کرتے ہوئے آخر کار اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، ظلم و تعدی یہ کہ زمین پر کھینچتے پھرتے ہیں اور تماچے مارتے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، نہایت بے رحمی سے سر کے بال نوچتے ہیں اور ٹھوکریں مارتے جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ وہ تیرے 11 ستارے اور چاند سورج کہاں ہیں جو تجھ کو سجدہ کرتے ہیں؟ یوسف انہیں بلا تاکہ وہ ہمارے ہاتھ سے بچا سکے اور تیری مدد کر سکیں۔ پیارے یوسف زار و قطار روتے ہیں اور بار بار اپنے ناز بردار باپ کو آواز دیتے ہیں، مگر چونکہ فاصلہ بعید ہو چکا تھا اس لیے ننھے سے مظلوم یوسف کی آواز پہنچنا مشکل تھی۔ آپ کا رونا اور فریاد فغان کرنا بے سود تھا، کسی کو رحم نہ آتا تھا اور کوئی دست و درازی موقوف نہ کرتا تھا، غرض کہ اسی طرح مارتے پیٹتے و ظلم متعدد کرتے ہوئے چاہے کنعان تک لے گئے۔ لکھا ہے کہ یہ کنعان شہر کنعان سے 9 کوس کے فاصلوں پر تھا، جو حضرت سام ابن نوح کا بنایا ہوا تھا۔ بہت بڑا کنواں تھا جس کی گہرائی 70 گز تھی، اور یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے 70 گز سے بھی زیادہ لمبا چوڑا تھا، اور اس کا پانی بالکل کھاری نمک جیسا تھا۔ اور اس خوفناک کنویں کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادر لوگ دہشت کھاتے تھے، جس میں ایک یوسف حسین و مہذبین ایک ننھی سی جان کو پھینکنا اقرار پایا۔ اور پھر کیا، ایک چاروں طرف سے سب کے سب آپ پر آن گرے اور رسیوں سے آپ کے چھوٹے چھوٹے پاؤں باندھنے شروع کیے۔ پیارے یوسف ایک گود ایک کو دیکھتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں، مگر کوئی نہیں سنتا اور کسی کو بھی اس پتلے سے فرزند پر رحم نہیں آتا۔ آخر یہودا کا دامن آپ نے پکڑ لیا اور فرمانا شروع کیا، اے یہودا، کیا قیامت آ گئی؟ باپ کی کیا تھی وصیت اے اخی؟ مجھ کو سونپا تھا تجھے اے نیک نام، کچھ حفاظت میں کیا بھی تو نے کام؟ حشر میں کیا منہ دکھائیں گے کہو، یوں ستا کر یوسف یعقوب کو؟ سنتے ہی اتنا یہودا رو دیا، باپ کا ارشاد بس یاد آ گیا، اور کہا یوسف نہ گھبرا اے دل میں تو، میں بچانے کی کروں گا جستجو، قتل تجھ کو کوئی کر سکتا نہیں، ساتھ ہے تیرے یہودا بالیقین، یاد ہے مجھ کو وصیت باپ کی، تو نہ گھبرا دل میں اے پیارے اخی۔ پھر یہودا تمام بھائیوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، خبردار، جو کسی نے یوسف کو ہاتھ لگایا اور اس پر ظلم و زیادتی کی، میں ہرگز کوئی ظلم اس پر نہ کرنے دوں گا، اور دیکھوں کہ وہ کون سا جواں مرد ہے جو اس کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یہودا کی اس انتہائی پرجوش حمایت سے تمام بھائی گھبرا گئے، اور نہایت سے بس سب نے کہا، اے یہودا، اگر یوسف کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ سارا حال مارنے پیٹنے کا ان سے کہے گا، اور پھر سب کی اچھی طرح خبر لیں گے، اور حقیقت معلوم ہونے کے بعد انہیں منہ دکھانے کو ہمارا دل گوارا نہ کرے گا، اور انجام کار سب کے لیے خرابی ہوگی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ والد بزرگوار کے خوف سے اپنے آپ کو بچائیں اور یوسف کو چند خیال نہ کریں، اسے زندہ ہی اس چاہ میں اتار دیں۔ یہ سن کر یہودا اپنی مال اندیشی اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے بھائیوں کے مشورے پر ساکت ہو گیا۔ ادھر یہودا خاموش ہوا اور ادھر سب کے سب مل کر یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے، اور ظلم کی انتہائی آفت ننھے سے یوسف پر توڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی کنویں میں پھینکنے کا تمام بندوبست ہونے لگا۔ آخر جب ظلم ہونے لگا، ساتھ یوسف کے فلک رونے لگا، جانور صحرا کے سب تھرا گئے، آسمان کے فرشتے رو دیے، پر نہ روئے آہ یہ ظالم اخی، سنگ دل تھے کس قدر سب کے سبھی۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ میں
اگلے ولاگ میں ڈالوں گی، اور سب کے سب ذرا تھوڑا سا پیار دکھاؤ، میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اور ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اب ملیں گے کل انشاءاللہ۔